بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ واقعہ خیرات لینے کے بعد تھپڑ کھانے والے فقیر کا سچا واقعہ اور خلیفہ ہارون الرشید جو دولت کے لالچ پہ اندھا ہو گیا تھا۔ دوستو، آج کا سچا واقعہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک ایسے فقیر سے منسوب ہے جو بھیک میں ایک اشرفی لینے کے بعد ایک تھپڑ کھانے کی ضد ضرور کرتا تھا۔ اگر اس کو بھیک کے ساتھ تھپڑ نہیں مارا جاتا تو فقیر اس اشرفی کو بھی قبول کرنے کی معذرت کر لیتا۔ آئیے دوستو، واقعے کی اصل حقیقت جان کر واقعے سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں نیک راہ پر چلنے کے ساتھ ہمیں کئی خوبصورت طور طریقے، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، غریب فقیر محتاج کی مدد کے طریقے اور اسباب بھی سکھاتا ہے، جن پر مسلمان عمل کر کے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سنوار لیتا ہے۔ مسلمان کے نیک اعمال کرنے پر اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں، مگر دوستو انسان ناشکرا ہے اور اس ناشکری کی سزا اسے تب ملتی ہے جب وہ مہربان رب کی مقرر کی ہوئی حدودوں کو کراس کرتا ہے۔ پیارے ساتھیو، خلیفہ ہارون الرشید کا شمار دور ماضی کے ان نیک اور ذمہ داران خلیفہ میں کیا جاتا جنہوں نے اپنی رعایا کے لیے اپنے اور اپنے وزراء امرا کی نیندوں تک کو ختم کر دیا۔ رات کے پچھلے پہر خود بغداد کی گلیوں میں گشت کرنا، لوگوں کے چپکے مسائل دریافت کرنا اور ان کو حل کرنا ان کی دلی خوشی کا سبب بنتا تھا۔ دوستو، ایک رات خلیفہ اپنے ایک انتہائی بھروسے مند وزیر کے انتظار میں بیٹھے گہری سوچ کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ اتنے میں وزیر خفیہ راستے سے داخل ہوا۔ عالی جان، میں نے آپ کو آج تک ایسی سوچوں میں پہلے گم کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن وزیر کے اس سوال کا کوئی جواب خلیفہ نے نہ دیا۔ خلیفہ کی خاموشی کو دیکھ کر وزیر نے دھیمے لہجے میں، عالی جان، میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ عالی جان، ہماری لوگوں کی خدمت اور رات کی گشت کا وقت ہو چکا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید خاموشی کے عالم میں اٹھے اور گشت کے لیے مخصوص لباس کو زیب تن کیا۔ گشت کے لباس کو ایسے طریقے سے تیار کیا گیا تھا کہ رعایا میں سے کوئی شخص پہچان ہی نہ پاتا کہ اس لباس میں خلیفہ ہارون الرشید گھوم رہے ہیں یا کوئی عام شہری۔ خلیفہ ہارون الرشید اور ان کا خلیفہ بغداد کی گلیوں میں دبے ایسے گھوم رہے تھے کہ پاس سے گزرنے والوں کو بھی اس کی خبر نہ ہوتی۔ وزیر، آج لگتا ہے بغداد میں کوئی حاجت مند نہیں ہے، یا آج ہمارے نصیب میں خدمت کا کوئی موقع نہیں۔ اتنے میں گلی کی نکڑ پر ایک دمندانہ آواز ان کے کانوں تک پہنچ ہی گئی۔ خلیفہ ہارون الرشید اور اس کا وزیر حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ رات کے اس وقت فقیر کی صدا، اور وہ بھی بازار کے ویرانے والی سائڈ۔ پان دونوں احباب نے آواز کا تعاقب کیا اور آخر کار فقیر تک پہنچ ہی گئے۔ فقیر کو سامنے دیکھا تو معلوم ہوا کہ فقیر دونوں آنکھوں سے اندھا بھی ہے۔ فقیر یہ نہ دیکھ پایا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے، اس لیے اس نے دوبارہ ایک دفعہ پھر اللہ کے نام پر مانگنے کی صدا لگائی۔ خلیفہ ہارون الرشید فقیر کو ایک اشرفی دینے کے بعد واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ فقیر بول اٹھا، مجھے ایک تھپڑ مارو۔ خلیفہ اور وزیر ابھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اندھا فقیر دوبارہ بولا، بھائی، آپ نے مجھے بھیک میں ایک اشرفی دی، اب اس لیے مجھے ایک تھپڑ مارو، ورنہ اپنی اشرفی واپس لے لو۔ خلیفہ ہارون نے اندھے فقیر کو بڑی محبت پیار سے سمجھایا، بھائی، آپ بھیک مانگ رہے تھے، میں نے بھیک دی، اب آپ کو بے قصور تھپڑ کیوں ماروں؟ یہ آپ کا کیسا تقاضا ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے؟ یہ کہہ کر خلیفہ چلنے لگے تو اندھے فقیر نے اشرفی کو خلیفہ کے پیچھے پھینکتے ہوئے کہا، تھپڑ نہیں مارنا تو اپنی اشرفی کو بھی ساتھ لے جا۔ خلیفہ نے اشرفی زمین سے اٹھائی، فقیر کی ہتھیلی پر رکھ کر نہ چاہتے ہوئے ایک ہلکا سا تھپڑ فقیر کے منہ پہ دے مارا اور چل دیا۔ 2-3 قدم بھرنے کے بعد خلیفہ رکا۔ خلیفہ کے دل میں تجسس ہوا، بھیک کے بعد تھپڑ، اس بات میں ضرور کوئی گہرا راز چھپا ہے۔ خلیفہ نے وزیر سے کہا، آپ جائیں اور فقیر سے کہیں آپ کو دی گئی اشرفی خلیفہ ہارون الرشید نے دی ہی ہے اور وہ آپ کو صبح دربار میں طلب کر رہے ہیں تاکہ تمہاری مدد کی جا سکے۔ اگلے دن صبح بادشاہ سلامت اپنے دربار میں اپنی رعایا کے مسائل حل کرنے میں مصروف تھے کہ ادھر اندھا فقیر بھی آ پہنچا۔ سلام عرض کرنے کے بعد اس کو ایک سائڈ پر کھڑا کر دیا گیا۔ عوام کے مسائل سے فارغ ہونے کے بعد خلیفہ اندھے فقیر کی جانب متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے، اے فقیر، آپ کے رات والے واقعے نے مجھے حیرت میں مبتلا کیا، اب آپ کھل کر بتائیں، بھیک مانگنے کے بعد تھپڑ کھانے کا ماجرا کیا ہے؟ اندھا فقیر، عالی جان، میرا اصل نام عبداللہ اور میں بغداد کا ہی رہائشی ہوں۔ میرے والد نے میرے سکون و آرام کے لیے بڑی محنت سے
دولت مال اکٹھا کیا۔ میرے والد کے انتقال کے بعد ان کی ساری دولت کو ہوا میں اڑا کر عیش و عشرت میں جوانی گزار دی۔ اتنی بڑی باپ کی کمائی دولت کی ڈھیری کو ختم کرنے کے بعد میرے حالات بدتر ہوتے گئے۔ میری بیوی نے مشورہ دیا، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ بچے، آپ چند مویشی ہی پال لیں اور ان سے تجارت کا کاروبار شروع کریں۔ میں نے بیوی کی بات کو مانتے ہوئے 2 اونٹ خریدے، ان کی خوب خدمت مدارت کرتا، ان کے کھانا پینا سب کچھ اپنی اولاد کی طرح سمجھ کر کرتا۔ میرے رب مجھے اندھیروں سے نکال کر میرے رب نے ایک مرتبہ پھر روشنی میں کھڑا کر دیا۔ لوگوں کا اعتماد مجھ پر کافی بڑھ گیا تھا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر ان کے سامان کو تجارت کے لیے لے کر جاتا تھا۔ اس کاروبار سے مجھے بہت نفع ہوا اور میں نے 2 اونٹوں سے 40 اونٹ خرید کر کاروبار کو کافی وسیع کر دیا۔ آخر ایک دن میں ایک تاجر کا مال بسیرا پہنچانے کے بعد واپس بغداد آ رہا تھا کہ راستے مجھے کافی دیر ہو گئی اور میں نے اونٹوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر راستے میں ہی رات گزارنے کا پروگرام بنا لیا۔ اونٹوں کو اور خود لکڑیاں اکٹھے کر کے آگ جلا کے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کھانا تیار کرنے اتنے میں مجھے ایک مسافر اپنے پاس آتا دکھائی دیا۔ اس نے پاس آ کر مجھ سے اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت مانگی تو میں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی اور اپنے کھانے میں بھی شریک کر لیا۔ اس کا حلیہ دیکھنے پر درویشوں جیسا لگتا تھا۔ گپ شپ کا سلسلہ چلتا رہا۔ باتوں باتوں میں بزرگ کہنے لگے، میں یہاں قریب کی پہاڑیوں میں رہتا ہوں۔ انہی پہاڑیوں میں ایک غار کے اندر بہت قیمتی اور کثیر تعداد میں خزانہ دفن ہے۔ اس میں اتنا خزانہ کہ تم صرف چند اونٹوں پر ہی لا دو تو تمہاری 7 نسلوں سے بھی وہ خزانہ ختم نہ ہو۔ اس کی بات کو سن کر میرے دل میں لالچ پیدا ہوا اور تھوڑا تھوڑا شک بھی اٹھا کہ پہاڑوں میں اتنا خزانہ کون دفن کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے لالچ کے مارے حامی بھر لی۔ درویش نے خزانہ تک لے جانے کی شرط 40 میں سے 20 اونٹ لینے کی رکھی، جو میں نے قبول کر لی۔ صبح ہوتے ہی درویش مجھے پہاڑوں میں ایک درہ نما جگہ پر لے گیا۔ درویش نے مجھے ایک سائڈ پر کھڑا کیا اور لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی۔ کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی، اس سے کچھ پاؤڈر نما چیز نکال کر یوں ہی آگ پر پھینکی۔ آگ سے دھواں اٹھنے کے بعد غار کا منہ کھل گیا۔ اتنا زیادہ خزانہ دیکھ کر میں خود پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا شک یقین میں اور میرا لالچ مزید طول پکڑ گیا۔ وعدے کے مطابق میں نے 20 اونٹ درویش کو دیے اور 20 پر خوب سونا لادا، مگر اتنے بڑے خزانے سے درویش نے ایک رتی تک نہ اٹھائی۔ اس کے بعد درویش اپنے راستے پر اور میں اپنے راستے خوشی خوشی چل پڑا۔ تھوڑا دور آیا، میرے اندر کے لالچ نے ایک مرتبہ پھر انگلائی لی۔ وہ ٹھہرا بوڑھا درویش 20 اونٹ کہاں سنبھال پائے گا۔ میں نے اپنے قافلے سے گھوڑا نکالا اور درویش کو راستے میں پکڑ لیا۔ نہایت ادب کے بعد، بابا جی میں نے ان اونٹوں کے ساتھ عمر گزاری ہے، آپ ٹھہرے درویش، ان اونٹوں کو کیسے پالیں گے؟ سے اونٹ مجھے واپس ہی دے دیجیے، آپ اونٹ مجھے واپس ہی دے دیجیے۔ درویش نے خاموشی سے اونٹ تو میرے حوالے کر دیے، مگر اب میرا لالچ میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں سوچنے لگا، اس بزرگ کے پاس ایک ہی چاندی کی ڈبیا بچی ہے، کیوں نہ اس سے وہ بھی مانگ لوں۔ بزرگ نے اتنے بڑے خزانے سے کچھ نہیں لیا تو اس ڈبیا کو ساتھ رکھ کر کیا کرے گا؟ میں نے درویش سے اپنی عرض کی تو درویش نے ڈبیا دینے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے سوچا سب سے قیمتی تو یہی ڈبیا ہے جس کو درویش دینے سے انکار کر رہا ہے۔ میں نے اپنا خنجر نکالا اور درویش کے گردن پر رکھ کر اس سے ڈبیا چھین لی۔ درویش سے پوچھنے لگا، اس میں کیا ہے؟ درویش نے جواب دیا، اس کے اندر ایک خاص قسم کا سرما ہے جسے داہنی آنکھ میں لگانے پر زمین کے نیچے کے خزانے نظر آئیں گے۔ میں نے درویش کو اپنی آنکھ میں سرما ڈلوا دیا۔ سرما ڈالنے کی دیر تھی کہ میری آنکھ کے سامنے خزانہ ہی خزانہ تھا۔ میں خوشی کے مارے چیخیں مارنے لگا۔ اب ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ میری لالچ اب بھی نہ تھمی اور میں نے دوسری آنکھ میں بھی سرما ڈلوانے کی ضد کی، جو میری بربادی کا سبب بنی، جس سے میرا سب کچھ چھن گیا اور میں اس نوبت تک آج پہنچا اور یہ میرے لالچ کی مجھے اتنی بری سزا ملی کہ آج تک میں اپنے دونوں آنکھوں سے نبینا ہوں اور جس مال کو پانے کی میں کوشش کر رہا تھا وہ سب مال مجھ سے چھن گیا۔ اور اب اس کی بدولت میں ہر ایک کو کہتا ہوں اشرفی کہ مجھے تھپڑ مارو، ایک اس میرے لالچ کے۔ اور اس لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا انسان کو لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔